الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر کھربوں نعمتیں، اربوں ملینوں بلینوں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں۔ خود اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ہمیں ارشاد فرما کر ہماری توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم ہرگز ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان کو تم گننا چاہو گے تو کسی صورت کے اندر تم ان کو نہیں گن سکتے۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ میری ہر شخص کے اوپر، ہر مخلوق کے اوپر، صرف شخص کے اوپر نہیں بلکہ ہر مخلوق کے اوپر، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں ویجیٹیشن، چاہے وہ جمادات ہوں سالڈز ہوں، چاہے وہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، آسمانوں میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ بھی اللہ کی نعمتوں کی محتاج ہیں، وہ بھی اللہ کی توجہ کی محتاج ہیں۔ اور وہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی چیز ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں نظر آتی ہیں پھر نظر نہیں آتی، ہر ایک چیز پر اللہ رب العزت کی ہر آن میں، یعنی ہر گھڑی میں، ہر وقت میں اللہ رب العزت کی ان کے اوپر رحمت ہے، اللہ رب العزت کی ان کے اوپر نعمتیں ہیں۔ یہ تو جنرل مخلوق کے بارے میں ہے، لیکن انسان اپنی طرف دیکھے، ایک انسان، کیوں ہم انسانوں سے بات کر رہے ہیں، انسان اپنی طرف دیکھے تو آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ آپ کے صرف اس جسم کے اوپر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ آپ یوں سوچ لیں کہ بال، انسان اس کی طرف عام طور پر اس کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو بچپنے ہی کے اندر آپ کو بال دیتا ہی نہیں۔ آپ کی بہو ہیں، اللہ رب العزت چاہتے یہ ہوتی نہیں، یا اگر ہوتی تو بہت بڑی ہو جاتی، ہوتی تو اتنی بڑی ہو جاتی کہ انسان اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دانت آپ کے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو خاص مقدار کے اندر رکھا ہوا ہے، اگر وہ چاہتا تو اس کو بڑی سپیڈ کے ساتھ، جیسے آپ کے بال لمبے ہوتے ہر کچھ عرصے کے بعد ان کو کٹوانے پڑتے ہیں، تو اسی طرح اگر آپ کے دانت اس طرح بڑے ہوتے اور ہر تھوڑے موقع کے بعد اگر ان کو کاٹنا ہوتا کتنی تکلیف ہوتی۔ جیسے کہ ناخن ہے،
ناخن یہ بھی اصل ان کی ہڈی ہے، بون سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جو دانت ہیں یہ بھی بون سے ہیں۔ ناخن کو اللہ رب العزت نے اس طرح رکھا ہے کہ وہ انکریز اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کاٹنا پڑتا ہے، دانتوں کو کبھی کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کا جو منہ ہے بجائے ادھر کے آپ کی چھاتی کے اوپر ہوتا یا پاؤں کے اوپر ہوتا، آپ سوچتے رہو کہ ایک ایک چیز کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا یہ اس کا مستقل ہمارے اوپر رحم ہے۔ آنکھیں سامنے ہونے کے بجائے اگر ہمارے پیٹ کے اندر ہوتی یا ہماری ایک آنکھ اس ٹانگ میں ہوتی، دوسری آنکھ اس ٹانگ میں ہوتی، اس کی قدرت ہے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ دو آنکھوں کے بجائے اگر ایک ہی درمیان میں آنکھ ہوتی آپ کو پوری طریقے سے نظر ہی نہیں آتا۔ دو کان جو ہیں اللہ رب العزت نے دونوں سائیڈوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں انسان کے، وہ کان اگر ادھر نہیں ہوتے، ایک منٹ کے لیے سوچو کہ اگر کان ہوتے ہی نہیں تو انسان سنتا کیسے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تمہیں دو کان دیے ہوئے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کو دو کان تو دیے ہوئے ہیں لیکن وہ کان کام کرتے نہیں ہیں، وہ انسان جو ہیں وہ سن نہیں سکتے۔ اللہ کا شکر کرو اگر آپ کو میری یہ آواز آ رہی ہے، کبھی اس بات پر بھی شکر کیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جتنی آوازیں میرے کان کے اندر آ رہی ہیں، یہ لاکھوں مختلف آوازیں جو میرا کان سن سکتا ہے، یا اللہ ایک ایک جو مختلف آواز جو میرا کان سن سکتا ہے اس کے اوپر تو میرا حق تھا کہ ایک ایک کے بدلے میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ مجھے یہ جو مختلف سارے رنگ ارد گرد یہ جتنے بھی رنگ نظر آ رہے ہیں، مختلف قسم کے سامنے جتنے بھی رنگ نظر آ رہے ہیں، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سبز ہے، کوئی کس طرح کا رنگ ہے، یہ تمام کے تمام جو رنگ مجھے نظر آ رہے ہیں، یا اللہ تیرا اربوں شکر۔ ایک ایک رنگ جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یا اللہ اگر میں شکر ادا کروں تو میرا شکریہ پورا نہ ہو سکے۔ اور پھر آنکھ کو اپنی جگہ پر جو بنایا ہے، اسی طرح جو ہونٹ اس طریقے سے بنائے ہیں، ناک اگر ادھر سامنے رکھنے کے بجائے اگر اللہ کی ذات اس کو سر کے پیچھے رکھ دیتا، اس کی قدرت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو وہ چاہے اللہ کی ذات اس طرح کر سکتا ہے۔ اگر ادھر بنانے کے بجائے ادھر بنا دیا، کتنے ہم نے یہ بکوں کے اندر اور انٹرنیٹ کے اوپر دیکھے ہیں ویڈیو کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا پورے یہ جو ناک ہے ادھر ہے ہی نہیں، یہ بالکل لپٹا ہوا ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی جگہ آنکھیں نہیں، آنکھیں بند ہیں، اندر اس کے جو آنکھوں کے آنے ہیں آئی بالز وہ ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کے آنکھیں اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں، آپ کا ناک اپنی جگہ پر ہے، یا اللہ اس کا بھی شکر ہے، ناک صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کا بھی شکر ہے، یا اللہ ادھر سے اندر سانس جاتی ہے، سانس جا کر اندر پھیپھڑوں کے اندر لنگز کے اندر جاتی ہے، تو یہ جو راستہ تم نے صاف رکھا ہے، یا اللہ تیرا اس پر شکر۔ کس کس نعمتوں کا اللہ کا ہم شکر کریں؟ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمتوں کو تم چٹلاؤ گے کہ یا اللہ یہ تیری نعمت نہیں ہے یا یہ تیری نعمت نہیں ہے، کون سی کو چٹلاؤ گے؟ یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اسی وجہ سے سورۃ الرحمن کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار اپنی نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ کون سی نعمتوں کو، آلاء میری اتنی جو ہزاروں نعمتیں ہیں ان میں سے کون سی کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہر ایک جو ہے وہ میری نعمت ہے تمہارے اوپر۔ لیکن اب نعمتیں گننے جاؤں تو جیسے اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتیں میری اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو گن نہیں سکتے۔ یہ تو ہم ویسے شروعات کے طور پر یا دہانی کے طور پر احساس تاکہ ہمیں ہو کہ اتنی نعمتیں ہیں اور ہماری توجہ ان نعمتوں کی طرف ہو، اس لیے یہ کچھ نعمتیں ذکر کی ہیں۔ ورنہ ایک منٹ کے لیے سوچ لو کہ بھائی یہ جو سر اللہ رب العزت نے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر دماغ جو رکھا ہوا ہے، یہ پورا کا پورا سر اگر اوپر نہیں ہوتا، بالفرض اگر یہ ٹانگ کے اوپر ہوتا یا آپ کا یہ جو گھٹنا ہے
یہ جو نیز ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت رکھ دیتے، اس کی قدرت ہے کس طریقے سے وہ بنائے۔ آپ کے یہ جو منہ ہے یہ ادھر آپ کے ٹانگ کے اوپر ہوتا یا آپ کے پیچھے کمر کے اوپر ہوتا، جب بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ادھر آپ پورا اپنا ہاتھ گھما کر اس کے منہ کے اندر آپ جو نوالا ہے وہ اندر ڈالتے۔ اندازہ لگاؤ کتنا ہی مشکل ہوتا، کتنا ہی دشوار ہوتا، کتنی ہی تکلیف انسان کو ہوتی یہ کام کرنے پر۔ آپ نے یہ آپ کے جو گھٹنے ہیں، آپ کی یہ کوہنیاں ہیں، اس طرح اب یہ کھلتی ہیں اور پھر بند ہوتی ہیں، ریفلیکس کبھی سوچا بھی ہے؟ اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں گئی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو مسل سپازمز ہو جاتا ہے، یہ مسلز ان کی سیز ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، بالکل اس طرح لکڑی کا لکڑی ان کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ آپ کا اگر ہاتھ اس طرح ہو، آپ کھائیں گے کس طرح؟ آپ استنجا کس طرح کریں گے؟ کوئی چیز یعنی پکڑنے کے اندر آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر آپ اس طرح ہاتھ پورا لکڑی کا لکڑی اگر آپ کا ہاتھ ہو جاتا، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کے ہاتھوں کو اس طرح بنایا ہے کہ آپ اس کو آگے بھی کر سکتے ہیں، پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کے گھٹنے ہیں، آپ کس طرح نیچے بیٹھ جاتے ہیں، آپ جب چلتے ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے مسلز اندر پٹھے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک ایک یہ کتنی چیزیں انسان کی توجہ اس کی طرف جاتی نہیں ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے پاؤں کے اندر تھوڑا سا وہ کڑل جیسے جس کو ہم کرمپس کہتے ہیں، انگلیوں کے اندر وہ کرمپ ہو جاتا ہے، انگلی بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، مسل سپاسم ہو جاتا ہے، انسان کے منہ سے بعض اوقات چیخیں نکل جاتی ہیں۔ بڑے مضبوط سے مضبوط آدمی کو دیکھا ہے، بعض اوقات ٹانگ کے اندر یہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے پنڈلی کے پیچھے the calf of the leg، یہاں بعض اوقات مسل سپاسم ہو جاتے ہیں یا کرمپ ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر آدمی کو ہو سکتا ہے۔ یہ جو ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، بلکہ یہ جو فٹ بالرز بھی ہوتے ہیں ان کی بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے، ان کو بھی اس طرح ہو جاتا ہے، ہر آدمی کو ہو سکتا ہے۔ اس وقت انسان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ کتنا ہی وہ کرم والا رب ہے کہ آپ ابھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے یا لیٹے ہوئے ہوں گے، اللہ نے اس سے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کو ہو نہیں، اس پر شکر کرو۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کی طرف ہم دیکھیں تو ہزاروں نہیں بلکہ اربوں اربوں بلینوں 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 اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہو تو ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اب آؤ اپنی موضوع کی طرف کہ وہ کون سی ایک نعمت ہے کہ جو ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے؟ جب ہم نے کہا کہ ہزاروں نعمتیں ہیں ایک انسان کے اوپر، ہمارے اوپر، میرے اوپر، اب لاکھوں کربوں اربوں نعمتیں ہیں، لیکن وہ کون سی واحد نعمت ہے جو ان تمام سے، ورنہ ایک انسان دیکھتا رہے تو یہ بھی بہت اہم ہے، یہ بھی نعمت بہت اہم ہے، یہ بھی نعمت بہت اہم ہے۔ ایک ساتھی ان کے کچھ عرصہ پہلے ان کو پیٹ میں تکلیف ہوئی، پتہ چلا کہ ان کو یہ اپینڈکس ایک بیماری جیسی ہوتی ہے، چھوٹا سا ہو جاتا ہے، پھر ان کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی چیخیں نکل گئی تھوڑی سی، وہ گئے آپریشن کر کے ان کو نکالا۔ انہوں نے بتلایا کہ اگر یہ آپ کا اپینڈکس نہیں نکلتا، اندر پھٹ جاتا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹاکسک پوائزن کی وجہ سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ کا کرنا کہ آپ ادھر کتنے ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوئی، ورنہ وہ ہر انسان کو ہو سکتی ہے، ہر انسان کو ہو سکتی ہے۔ تو وہ کون سی نعمت ہے جو ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے؟ وہ سب سے پہلی نمبر والی نعمت تو فرمایا کہ تمام نعمتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں ایمان نصیب کیا ہے، ایمان جو ہمیں دیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان والی جو نعمت ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس ایمان ہوا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوا آخرت تو اس کی غرق ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
یہاں انسان دنیاوی لحاظ سے 70 سال رہ سکتا ہے، 80 سال رہ سکتا ہے، 90 سال، 100 سال کی عمر بھی گزار سکتا ہے، 150 سال بھی اگر گزار لی۔ ہم سے پہلی امتوں کے اندر لوگوں نے 900 سال، ہزار سال کی عمریں گزاری ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، فرمایا قرآن کریم نے ہمیں بتلایا کہ 1000 سنۃ الا 50 عاما، کہ نوح علیہ السلام 1000 سال سے 50 سال کم، یعنی 950 سال تو انہوں نے دین کی دعوت دی لوگوں کو۔ ان کی عمر کتنی تھی وہ تو اللہ بہتر جانے، اس سے زیادہ ہوگی آف کورس، لیکن 950 سال انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی، 950 سال سے بہت زیادہ تھی۔ تو کچھ قومیں ایسی بھی آئی ہیں کہ ان کی ہزار سال ان کی عمریں تھی۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر رہ کر 50 سال، 60 سال، 80 سال، اگر 100 سال، یوں سمجھ لو 150 سال، آج کل بہت مشکل آپ کو ملیں گے جو 150 سال بلکہ 120 سے اوپر جاتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، ویری ریئر۔ اور لیکن آخرت کا دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک دن جو ہوگا 50,000 سنہ، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو فرمایا اس دن جب ایک دن 50,000 سال کا ہوگا تو دنیاوی زندگی کی یہ 100 سال یا 120 سال یا 60 سال یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس 50,000 سال والے دن اور پھر اس کے بعد ہمیشہ والی جو زندگی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس میں آپ کو کامیاب کرے گی اور جس کی وجہ سے آپ جہنم سے بچ کر ہمیشہ جنت کے اندر جائیں گے، وہ یہ ایک واحد نعمت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمان۔ اگر ایک شخص کا صحیح ایمان ہوا، پکا ایمان ہوا، آخرت کے اندر 100% وہ کامیاب ہوگا، لیکن دنیاوی زندگی کے اندر بھی وہ کامیاب ہے، صرف آخرت کے اندر نہیں۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوا، اس کے پاس اگر باقی دنیاوی ساری نعمتیں بھی ہوں، اس کے پاس اگر مال بھی بہت ہو فراوانی کے ساتھ، اولاد بھی ہو، گھرانہ بھی ہو، والدین بھی ہو، عزت بھی ہو، احترام بھی ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہ ہو، لیکن اگر اس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر وہ ایمان نہیں ہے تو آخرت کے لحاظ سے وہ ناکام اور دنیا کے اندر بھی ناکام۔ اور ایک شخص اگر اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، اس کے پاس عزت اتنی نہیں ہے، اس کے پاس کاروبار زیادہ نہیں ہے، گھر رہنے کا اس کے پاس نہیں ہے، کپڑے اس کے پاس زیادہ پہننے کے نہیں ہیں، سواری اس کی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کھانا بھی اس کا مختصر ہے، لیکن اگر اس کا ایمان پکا ہوا، آخرت کے اندر تو کامیاب ہی کامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو سکون اور اطمینان والا زندگی نصیب فرمائیں گے۔ اور جو دنیاوی زندگی تھوڑی سی جو اس کی گزر جائے گی اور وہ جلدی گزر جائے گی اور ہر شخص کی گزر رہی ہے، اس کے اندر اس کو جو تکلیفیں ہوں یا اس کو جو پریشانیاں ہوں ایمان کی حالت میں، وہ اس کو بھول جائے گا قیامت کے دن۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک مومن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، صحیح حدیث ہے، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، جب اس نے جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دیکھ کر اس کا دل خوش ہوگا، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ بتلا دنیا کے اندر آیا تو نے کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ دنیا کے اندر مجھے تو کوئی تکلیف یاد نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف یاد نہیں ہے جو میں نے دنیا کے اندر دیکھی ہوئی ہو۔
اس وجہ سے کہ اس وقت اس نے جو خوشی دیکھی ہے، جو وہاں آرام دیکھا ہے، جو اس وقت اس کو دلی سکون اور اطمینان ہوگا، وہ اس حالت میں ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ تمام اپنے پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، اس کے جو دکھ تھے تمام کے تمام وہ بھول جائے گا، اور اب کی خوشی اس کو یاد آ جائے گی۔ اور اس کے بالمقابل ایک شخص اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اور اگرچہ اس نے دنیاوی زندگی آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ظاہری طور پر اور مال کے ساتھ، عزت کے ساتھ گزاری ہو، تو اس کو جب جہنم کے اندر دہکایا جائے گا، جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بتلا کہ تو نے دنیا کے اندر کوئی آرام، have you seen any luxuries، آپ نے کوئی آرام، کوئی راحت دیکھا ہے دنیا کے اندر؟ تو اس وقت وہ کہے گا ہائے ہائے، میں نے دنیا کے اندر کوئی آرام دیکھا ہی نہیں ہے، اس سے بڑی پریشانی کوئی ہے ہی نہیں، میں نے دنیا کے اندر پریشانیاں دیکھی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب وہ سامنے دیکھ لے گا کہ مجھے اتنی تکلیف ہونے والی ہے، اس قسم کا عذاب مجھے ہونے والا ہے، اور یہ جو سزائیں ہیں یہ میں بھگتنے والا ہوں، اس کا دماغ اور اس کا دل اتنا پریشان ہو جائے گا، اور اتنا وہ تکلیف کے اندر اسی وقت سے شروع ہو جائے گا کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ، دنیا کے اندر میں نے کوئی راحت، کوئی آرام نہیں دیکھا۔ تو اس لیے اس بات کی طرف آؤں کہ اللہ نے اربوں، کھربوں، بلینوں، بلینوں ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کے اندر ایمان والی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کرنا، یا اللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو یہ ایمان والی موت، کلمے والی موت تو ہمیں نصیب فرمایا کر، اور بے ایمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمایا کر۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر آپ کے سوالات اور جوابات کی طرف آئیں گے، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔